بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے سمجھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین اسی طرح سے ہمیں قائم اور دائم، جاری اور ساری رکھے، تاکہ ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھ سکیں اور اللہ تعالی شیطانی وساوس سے پاک و صاف رکھے۔ آج آپ کے سامنے حدیث نمبر 8 بلوغ المرام کی سابقہ روایات کے مطابق آج بھی پہلے حدیث پڑھی جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت ہوگی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب اخرجہ مسلم وفی لفظ له فلیرقہ وللترمذی اخراہن او اولاہن بالتراب۔ یہ حدیث نمبر 8 جس کو آپ نے پڑھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مشہور صحابی جن کا ذکر اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، عبد الرحمن بن صخر الدوسی۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب۔ اس حدیث میں اگر اس کی ہیڈنگ دیکھی جائے کہ یہ اس حدیث کی ہیڈنگ کیا بنے گی، تو سیدھے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برتن صاف کرنے کا طریقہ، وہ برتن جس میں کتا منہ ڈال دے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہی اس حدیث کا مفہوم ہے۔ یہ سوال کہ اگر کسی کے برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا ہے تو اس کو کیسے صاف کیا جائے گا، شریعت اسلامیہ نے اس کا کیا طریقہ بتلایا ہے۔ اور
جو اس حدیث میں وضاحت آ رہی ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھلا جائے، آخر کیوں ایسا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال جائے، اذا ولغ فیہ الکلب، جب کتا منہ ڈال جائے تم میں سے کسی کے بھی برتن میں، ان یغسلہ 7 مرات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو 7 مرتبہ دھلا جائے، اس کو 7 مرتبہ دھلا جائے، اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی سے، پہلی مرتبہ مٹی سے، اخرجہ مسلم، ظاہر سی بات ہے صحیح مسلم نے اس کی تخریج کی ہے، وفی لفظ لہو، اور اسی کے صحیح مسلم ہی کی روایت میں دوسرے الفاظ بھی ہیں کہ فلیورقہ، اسے انڈیل دیا جائے، کس چیز کو؟ جو کچھ اس برتن میں موجود ہے اس کو انڈیل دیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، اس کو استعمال نہ کیا جائے، یہ بات بتلائی جا رہی ہے۔ وَلِلتِّرْمِذِي أُخْرَاهُنَّ أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، ترمذی میں بھی، جو حدیث کی کتابیں آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں، مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ، تو یہاں پر ترمذی کی روایت میں اتنا ہے کہ اخراہن او اولاہن بالتراب، کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ کس سے دھلا جائے؟ مٹی سے دھلا جائے۔ یہاں پر یہ روایت جو آپ نے پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا، اس کی وضاحت آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وضاحت ہے کیا۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ حدیث میں آیا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، پاک کرنے کا طریقہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اذا ولغ جو آ رہا ہے، اذا ولغ فیہ الکلب، اذا ولغ، ولوغ القلب کا جو مطلب ہوتا ہے، جو مفہوم اس کا ہوتا ہے کہ زبان کا پانی میں داخل کر کے اس کو حرکت دینا۔ زبان کتے کا، کتا اپنی زبان کو پانی میں ڈال دے اور اس کے بعد اس کو حرکت دے۔ یہاں پر یاد رکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کتا پانی پیے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر حرکت دیا، اگر اس نے حرکت دیا تو ایسی صورت میں طریقہ وہی اپنایا جائے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں۔ کیا طریقہ ہوگا؟ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کتا جو پانی پیتا ہے کس سے پیتا ہے؟ زبان سے پیتا ہے، چاٹ چاٹ کر کے، وہی اس کے پینے کا طریقہ ہی ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ زبان کو ڈالتا ہے، اگر اس نے حرکت دے دیا، وہ پانی لیا یا نہیں لیا، اب ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں پیا ہے یا نہیں پیا ہے، منہ ڈال کر کے چھوڑ دیا ہے، نہیں، جب وہ منہ ڈال دیا تو اس کا مطلب خلاص، اب اس کو پھینک بھی دینا ہے، اس سامان کو پھینک بھی دینا ہے اور اس کو 7 مرتبہ دھلنا بھی ہے۔ ان یغسلہ 7 مرات، کہ اسے 7 مرتبہ دھلا جائے۔ یہاں پر جو ایک جملہ آ رہا ہے اولاہن بالتراب، کیا آیا؟ اولاہن یعنی پہلی مرتبہ اسے مٹی سے صاف کیا جائے۔ 7 مرات، کتنے مرتبے؟ 7 مرتبے، اور پہلی مرتبہ مٹی سے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ مٹی سے دھونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مٹی سے دھونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک پیالہ ہے آپ کے پاس
اور اس پیالے میں دودھ رکھا ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے. حدیث کی روح سے آپ نے اس سامان کو انڈیل دیا, ٹھیک ہے نا, پھینک دیا. اب وہاں پر آپ کو کس سے دھلنا ہے؟ مٹی سے دھلنا ہے پہلی مرتبہ. اولاہن بالتراب کی اس الفاظ کے مطابق. کیسے آپ دھلیں گے؟ اولاہن بالتراب. یہاں پر دھونے کا طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پیالہ ہے, پیالے میں آپ نے مٹی کو ڈال دیا, تھوڑی مٹی, اس مٹی کو ڈالنے کے بعد اوپر سے آپ نے پانی ڈال دیا اور اس کے بعد صفائی کر دیا. دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پانی ڈال دیا اور اس کے اوپر سے مٹی ڈال دیا اور اس کے بعد اس کو صاف کر دیا. تیسرا طریقہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مٹی اور پانی دونوں آپ نے پہلے ہی ملا لیا اور اس کے بعد اس کو صاف کر دیا. آپ کہیں گے یہ شوشے نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو دھلنا ہے مٹی سے, کسی بھی طرح سے دھل دیا جائے. اس لیے یہ شوشہ نکلتا ہے چونکہ اس طرح کی دوسری روایت بھی آتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افروہ الثامن بالتراب. افروہ الثامن. افروہ کا مطلب یہ آپ کی کتاب میں نہیں ملے گا. افروہ کا مطلب ہوتا ہے لتھیڑنا, سمجھ رہے ہیں نا. تو مٹی کو پانی میں ملا کر کے, تو یہاں اس روایت کے حساب سے یہ پتا چلتا ہے کہ 7 مرتبہ دھویا جائے پانی سے, چونکہ کیا لفظ ہے الثامنہ. ثامنہ مانے 8واں. اس روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ 8ویں مرتبہ مٹی سے دھلا جائے. لیکن نہیں, راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلی مرتبہ کس سے دھلا جائے؟ مٹی سے دھلا جائے. اور یہاں پر جو آپ نے دیکھا وَلِلتِّرْمِذِيِّ أُخْرَاهُنَّ أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ, دیکھا آپ نے نا. یہاں پر مفہوم کیا ہے؟ یعنی ترمذی میں یہ ہے کہ پہلی یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھلا جائے. آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ تو الگ ہے, اور یہ چاہے پہلے یا بعد میں دونوں طرف لایا گیا ہے, چاہے پہلے دھویا جائے وہ, یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اختیار ہے. یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. جی آپ لوگ بھی ایسا ہی سمجھ رہے ہیں. یاد رکھیے گا بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو 2 معنوں پر دلالت کرتے ہیں. جیسے کسی سے کہا جائے رک نہ جا, ہاں کیا مطلب ہوگا؟ 2 طریقے سے کہا جائے گا تو 2 معنی آئے گا, اور اگر ایک طریقے سے کہا چلیں آپ سے میری ملاقات نہیں ہوئی, یہاں پر ہم نے بورڈ پہ لکھ دیا رک نہ جا, کیا کریں گے آپ؟ دونوں معنی ہوگا نا, رک نہ جا, لیکن دوسرا معنی رک نہ جا ہے یا نہیں؟ تو بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو 2 معنوں پر دلالت کرتے ہیں. قیاس, قرینے قیاس جو ہوتا ہے اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے. اس مسئلے کو اس لیے میں نے چھیڑا ہے جو, اور ہمارے خیال سے اکثر بھائی یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے پہلی مرتبہ مٹی سے دھل دیں یا آخری, یعنی پہلی مرتبہ یا 7ویں مرتبہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے. یہ یہاں پر راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاہن کہا یا اخراہن کہا, پہلی مرتبہ کہا یا آخری مرتبہ کہا. اور آپ یہ راوی کو شک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں دیا ہے. یاد رکھیے گا اس کو دھلنا ہے آپ کو پہلی ہی مرتبہ. واضح ہے, جو پیچھے لوگ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں واضح ہے. یہ راوی کو شک ہے, نہ کہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم پہلی مرتبہ دھلیں یا آخری مرتبہ دھلیں. حدیث میں آتا ہے فَلْيُرِقْهُ, اس برتن میں جو کچھ ہے اسے اونڈیل دیں. ظاہر سی بات ہے یہ وضاحت کے یعنی صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ اس چیز کو ہم استعمال نہیں کر سکتے چونکہ وہ چیز
क्या हो गई, नापाक हो गई है। हाँ, अगर आखिरी दफा मिट्टी से धोएंगे बर्तन तो गंदा हो जाएगा, तो दोबारा पानी डालना पड़ेगा, तो 8 दफा होगा पानी। अल्लाह ताला से खैर, अच्छा सवाल है। आखिरी मर्तबा मिट्टी से धुलने का मतलब यह नहीं होता है कि मिट्टी लगा करके छोड़ दिया जाए। मिट्टी के जरिए से, जैसे साबुन आप कब लगाते हैं, साबुन लगाते हैं आखिर में, तो क्या मतलब ये होता है कि साबुन लगाकर छोड़ देते हैं? साबुन के जरिए से साफ करते हैं। वहां पर मतलब ये है उसके जरिए से साफ करना, ना कि लगा करके उसको छोड़ देना। जज़ाकल्लाह खैर। यहां पर इस हदीस से जो फवायद निकलते हैं, पहला फायदा इस हदीस का कि पहली बात तो आप ये जान लें कि ऊला हुन्ना और उखरा हुन्ना वाली बात जो बहुत ही ज्यादा अहम है कि ये रावी का शक है, ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अख्तियार। इसको जरूर आप वहां पर कलम बंद कर लें, थोड़ा सा इशारा कर लें कि यहां अख्तियार नहीं है, बल्कि रावी का शक है कि पहली मर्तबा या आखिरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वैसे मुख्तलिफ रवायतें आती हैं, इसमें बाज में एहदा हुन्ना का भी लफ्ज है, एहदा हुन्ना, और बाद में जैसा कि मैंने बतलाया कि अफ़िरूहु अस्सामिना बित्तुराब, यानी जो है 8वीं मर्तबा मिट्टी से धुला जाए। लेकिन सही यह है कि पहली मर्तबा मिट्टी से धोना है। आप अपने जहन में यह रखें कि अगर ऐसा वाकया पेश आता है तो पहली मर्तबा मिट्टी से धुलना है और उसके बाद 6 मर्तबा पानी से धुलना है। दूसरा फायदा इसका यह निकलता है कि कुत्ते का मुंह, लुआबे दहन और जूठा सब कुछ नापाक है, यानी उसका जिस्म भी पाक है, नापाक है, उसका जूठा भी नापाक है, उसका बदन भी, सब कुछ उसका नापाक है। इसी तरह से इससे यह भी फायदा निकलता है कि उस बर्तन का 7 मर्तबा धोना क्या है, वाजिब है। याद रखिएगा, 7 मर्तबा धोना बिल्कुल वाजिब है, ना कि सफाई हो गई चलो देख लेते हैं। 1 मर्तबा मिट्टी के साथ, और बाज ने कहा 7 मर्तबा धोना, और 1 मर्तबा मिट्टी से साफ करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि मिट्टी से साफ कर लेना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि हकीकत यह है कि 1 मर्तबा मिट्टी से धोना वाजिब है। सवाल यह है कि आखिर कुत्ता, खिंजीर भी ऐसे ही जानवरों में से है, लेकिन कुत्ते की इतनी शिद्दत क्यों आई है? कुत्ते के बारे में इतनी शिद्दत क्यों आई है? जैसा कि आपने किताब में देखा भी होगा कि यूरोप के अतिब्बा ने जो इसकी तहकीक की है कि बाज कुत्ते, पूरे कुत्ते नहीं लेकिन अक्सरियत होती है, ऐसे पाए जाते हैं जिनके अंदर जरासीम पाए जाते हैं, और वो जरासीम बहुत काफी मिकदार में होते हैं। वो कुत्ता जब पाखाना करता है तो उसके जरिए से वो जरासीम अंडे की शक्ल में निकलते हैं। किस शक्ल में? अंडे की शक्ल में निकलते हैं। और वो अंडे जो होते हैं उसके शर्मगाह के, यानी पाखाना निकलने का जो रास्ता है उसके चारों तरफ चिपक जाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि कुत्ता अपनी सफाई किससे करता है? जुबान से करता है। कुत्ता जब अपनी सफाई जुबान से करता है, यहां तक कि उसकी जुबान वहां पर भी जाकर के पहुंचती है, तो जुबान में उसके वो अंडे चिपक जाते हैं। फिर जब वो कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल देता है, या आजकल के जो फैशन, और बहुत सारे मुसलमान भी यूरोप को देख करके जिस तरह से कुत्ते पालना और उसको चूमना चाटना ये सब करते हैं, जब उसका मुंह किसी के मुंह से लगता है या खाने में लगता है, तो वो जरासीम, चूंकि वो जुबान से चाटा था अपनी शर्मगाह को, वो अंडे उसके मुंह पर लग गए थे। अब वो जब मुंह
کسی برتن میں ڈالا تو وہ جراثیم وہ انڈے آ کر کے اس برتن میں پہنچ گئے, کھانے میں پہنچ گئے. کھانے میں پہنچنے کے بعد جب انسان کھانا کھایا تو کہاں پہنچا؟ معدہ میں پہنچ گیا. معدہ میں پہنچنے کے بعد وہ جراثیم اپنا رول ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ معدے کی جو دیوار ہوتی ہے, یعنی چمڑا جو اس کا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اس کو سوراخ اس میں کر ڈالتے ہیں وہ, اور سوراخ کرنے کے بعد پھر یہاں تک کہ وہ خون کی نالیوں میں پہنچ جاتے ہیں. خون کی نالیوں میں پہنچنے کے بعد دماغ تک پہنچ کر کے دماغ کو وہ چالنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس طرح سے ظاہر سی بات ہے سارے کتوں کے اندر تو یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے, لیکن ان کا تحقیق کرنا کہ کون سا کتا ہے جس کے اندر جراثیم ہے, کون سا کتا ہے جس کے اندر جراثیم نہیں ہے, یا ایسے آلات کا جمع کرنا, مشینوں کا جمع کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہے. ہر جگہ ناممکن ہے, جس کی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے اس بات کو رائج کر کے یا نافذ کر کے اس میں الجھنے اور پریشان ہونے کے دروازے ہی کو بند کر دیا کہ جو سامان ایسا ہو اس سامان کو آپ پھینک دیجئے اور اس برتن کو 7 مرتبہ دھلیے, پہلی مرتبہ مٹی سے دھل دیجئے, معاملہ صاف. نہ تحقیق کرنا ہے کہ کتا کالا تھا یا سفید تھا یا پالتو تھا یا غیر پالتو تھا, صفائی والا تھا, وغیرہ وغیرہ. لہذا اس چیز کا خیال رکھ کر کے شریعت نے, اور شریعت جانتے ہیں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ انسان پریشان نہ ہونے پائے. ہمیشہ شریعت کا یہ ہوتا ہے کہ شریعت ہمیشہ انسان کو آسانی کا راستہ دکھاتی ہے, نہ کہ پریشانی کا راستہ دکھاتی ہے. تو یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے کتے, اگر کوئی کتا منہ ڈال دیتا ہے تو اس کو 7 مرتبہ دھلنے کا حکم دیا گیا اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھلنے کا حکم دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری حدیث دیکھیں, اخیر میں سوال اخیر میں. جی جی بڑا کوئی برتن ہے اس میں گوشت رکھا ہوا ہے ڈھیر سارا, جی, اس میں سے ایک موٹی ٹی وی لے کے چلا گیا کتا, اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اور دوسرے جیسے مٹی کی جگہ پہ آپ لکوڈ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, مٹی ہی استعمال کرنا ہے. پہلی بات تو مٹی ہی استعمال کیا جائے گا, اور دوسری بات جو بھائی نے ہمارے سوال کیا کہ کوئی ایسا سامان ہے جو بہنے والی چیز نہیں ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ روٹی لے کر کے چلا گیا یا کچھ. خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ حدیث جس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ جو کچھ بھی اس میں ہے اس کو انڈیل دیا جائے, اس کو پھینک دیا جائے. واللہ اعلم بالصواب. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حدیث ابی قتادہ, وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرۃ انها لیست بنجس انما هي من الطوافین علیکم اخرجہ الاربعۃ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ. یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, مشہور صحابی ہیں یہ بھی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس کے بارے میں؟ بلی کے بارے میں. فی الحرہ, بلی کے بارے میں. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہا لیست بنجس, کہ وہ پاک نہیں ہے. یعنی کیا ہے وہ پاک, ناپاک نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے. انہا لیست بنجس, وہ ناپاک نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے. کیوں پاک ہے؟ سبب کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں اس کی بھی وضاحت کر دی ہے، انما ہی من الطوافین علیکم، کیونکہ وہ تمہارے گھروں میں ہر وقت آمد و رفت رکھنے والے جانوروں میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ صراحت کے ساتھ یہ حدیث دو چیز صرف اس میں بتلائی گئی کہ بلی ناپاک نہیں ہے، جس طرح سے کتا ناپاک ہے اس کے بالکل برعکس بلی ناپاک نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بتلائی کہ یہ آپ کے درمیان کثرت سے آنے جانے والی ہے. آئیے ہم اس کی وضاحت دیکھتے ہیں. سب سے پہلے حدیث کے راوی کون ہیں؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا نام حارث بن ربعی ہے اور کنیت ان کی ابو قتادہ ہے، اور ابو قتادہ ہی سے مشہور اور معروف ہیں. یہ 54 ہجری میں وفات ہوئی. اس وقت عمر 70 سال کی تھی، لیکن جب ان کی سیرت آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ ملتا ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں کہ آپ کی عمر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. کس کی عمر کے لیے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. اس لیے ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ 54 ہجری میں وفات ہوئی، اور وفات کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 70 سال کی تھی. لیکن سیرت ان کی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 70 سال کے ہونے کے باوجود یہ 15 سال کے نظر آتے تھے. یہ کس کی برکت سے؟ ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب صحابیوں میں سے ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا کی تھی اور عمر کے بارے میں خاص طور سے دعا کی تھی. تو آپ اگرچہ 70 سال کی عمر میں وفات آپ کی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی 15 سال کے ہیں. اور آج کل بھی بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، اگر ان سے آپ پوچھیں کتنے سال کے، اتنے سال کے، ارے اتنے سال، میرا بچہ ایک انجینئر ہو چکا ہے، ایک ڈاکٹر ہو چکا. آپ یہ سوچیں گے کہ ابھی جلدی ان کی شادی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کسی پر مہربان ہو جاتا ہے، اور وہاں پر تو نبی کائنات کی دعا تھی، ظاہر سی بات میں کمی آنا ناممکن ہے. یہاں پر حدیث آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا. کس کے بارے میں فرمایا؟ بلی کے. یعنی یہاں پر مطلب یہ ہے کہ بلی کا شرعی حکم کیا ہے، چونکہ بلی اور کتا دونوں میں بہت فرق ہے. بلی اور کتا میں فرق ہے. کتا برابر آپ کے گھر میں نہیں آئے گا. اگر آپ نے کتا پال رکھا ہے تو وہ کتا آئے گا بھی تو اس کی خاص جگہ ہوگی. اگر آپ نے دروازہ بند کر دیا تو اس کو آنے کا راستہ نہیں ہے. اس کے برعکس بلی کہیں سے بھی چھلانگ لگا کے آ سکتی ہے. اور اگر آپ نے اس کی پرورش کر دی ہے تھوڑی سی، تو جانتے ہیں کہاں بیٹھتی ہے بلی عام طور پہ؟ بستر پر تو بیٹھتی ہی ہے. جب آپ بھی بستر پر ہوں گے تب وہ کہاں بیٹھے گی؟ آپ کے ران پہ. یہ بلی کی خاصیت ہوتی ہے. تو یہاں پر بلی اور کتا میں فرق ہے. کتا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناپاک ہے، اس کا جسم بھی ناپاک، تھوک بھی، اور ساری چیزیں ناپاک. یہاں پر اب یہ بتلایا جا رہا ہے اس کے برعکس کہ یہ دونوں جو ہیں تقریباً گھروں میں آنے جانے والے ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ سوچے کہ کتے کا معاملہ یہ ہے تو بلی کا، کتے بلی کی لڑائی بہت مشہور ہے. لہذا یہاں پر فوراً وضاحت کر دی گئی کہ ایسا مت سوچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اس کی وضاحت یہاں پر کر رہے ہیں. پہلی بات، ہرہ یہ لفظ مؤنث ہے. جیسے انگلش میں میل فیمیل کہتے ہیں نا آپ، تو یہ سمجھیے فیمیل ہے یعنی مؤنث ہے. اس کی مذکر جو آتی ہے اس لفظ کی وہ کیا ہے؟ بغیر تا کے، الہر. ٹھیک ہے نا؟ اور اسے سنور اور قط بھی کہتے ہیں. عام طور پر بلی کو قط ہی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی
قطعی استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ بلی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. بلی کی جو ہے دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک بلی تو وہ ہوتی ہے جو گھریلو بلی ہوتی ہے, اور ایک بلی کون سی ہوتی ہے؟ جنگلی بلی, یا جو ہے باہر خشکی میں رہنے والی بلی. یہاں پر جس بلی کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے, یا حدیث جو آ رہی ہے قالا فی الحرۃ, یہاں پر وہ جنگلی بلی نہیں مراد ہے, بلکہ کون سی بلی مراد ہے؟ یہاں پر وہ بلی مراد ہے جو گھر میں رہنے والی بلی ہے. یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست بنجس, وہ ناپاک نہیں ہے. یہ گھریلو بلی جس کی بات ہو رہی ہے وہ بلی ناپاک نہیں ہے. یہ نجس کا لفظ جو ہے یاد رکھیے گا, ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی جس کو واحد کہتے ہیں, اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, نجس ہی. ٹھیک ہے نا؟ ایک کے لیے بھی اور بہت سارے کے لیے بھی. اسی لیے نجس کا لفظ مرد کے لیے بھی مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نجس ہی آئے گا, چاہے آپ واحد کے لیے استعمال کریں, جمع کے لیے استعمال کریں, مذکر کے لیے استعمال کریں, مؤنث کے لیے استعمال کریں, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. یہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے سورہ توبہ میں 28 نمبر آیت میں کہ انما المشرکون نجس. مشرکون کیا ہے؟ جمع ہے, لیکن کیا لفظ استعمال ہوا؟ نجس ہی کا. معلوم یہ ہوا کہ نجس کا لفظ واحد کے لیے بھی استعمال ہے, جمع کے لیے بھی استعمال ہے, مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ انما, اب یہاں پر یہ بات اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس کو ناپاک کیوں نہیں کہا گیا ہے. بلی کو جس طرح سے کتے کو ناپاک کہا گیا, اس کا بدن بھی ناپاک ہے, اس کا جوتا بھی ناپاک ہے, ساری چیزیں. بلی بالکل اس کے برعکس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ انما ہی من الطوافین علیکم, وہ تمہارے گھروں میں ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا جانور ہے. یعنی یہ کہ زیادہ سے زیادہ طوافین کا لفظ استعمال کیا گیا. کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ طوافین. طوافین جو ہے یہ واحد اس لفظ کا آتا ہے طواف. کیا؟ طواف. طواف سے طوافین ہے, اور طواف اس کو کہتے ہیں جس کی آمد و رفت زیادہ سے زیادہ ہو. طواف زیادہ آنے جانے والا, طواف زیادہ آنے جانے والا. اور گھر کا خادم کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہمیشہ اس کو کبھی بچے سے کام ہے, کبھی مالک سے کام ہے, کبھی مالکن سے کام ہے, کبھی کچن سے کام ہے. اس کی آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ طواف ہوتا ہے. اور بکثرت آنے جانے کی وجہ سے اس کو طواف کہا گیا. اسی پر قیاس کرتے ہوئے بلی کو بھی طواف کہا گیا ہے, چونکہ بلی بھی جب گھر میں ہو جاتی ہے تو وہ باہر پھر نہیں جاتی ہے. اسی کی تشبیہ یہاں پر دی گئی ہے کہ جس طرح سے ایک خادم زیادہ سے زیادہ اندر آنا جانا ہوتا ہے, اسی طرح سے بلی بھی جو ہوتی ہے جب گھر میں ہوتی ہے تو زیادہ ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے زیادہ ہے, زیادہ آنا جانا ہے اس کا, ٹھیک ہے جانور ہے اس کو ناپاک ہی ہونا چاہیے, لیکن آپ جانتے ہیں وہ حدیث کہ مسواک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک, کہ اگر میری امت پر مسواک کرنا شاق نہ گزرتا ہے نا, یعنی دشوار نہ گزر, تو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیا جاتا. معلوم یہ ہوا کہ شریعت ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ امت پر کوئی چیز شاق نہ گزرے, اور اسی شاق کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو تحفہ دیا گیا تھا, کون سا تحفہ؟
नमाज का। वो कितने वक्त का था? क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जाते रहे कि मेरी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती? यहां तक कि कितने वक्त की हो गई? 5 वक्त की। यह और बात है कि 50 वक्त का हमें सवाब अल्लाह ताला अता करता है। लेकिन असल चीज जो पॉइंट है यहां पर दुश्वारी, इसी दुश्वारी के पेशे नजर यहां पर शरीयत इस्लामिया ने बिल्ली को पाक करार दिया। और सूरत नूर में 58 नंबर आयत 58 आयत का अगर आप मुताला करेंगे तो वहां पर बांदियों के लिए, गुलामों के लिए जो घरों में होते हैं उनके लिए वक्त कुछ खास कर दिया गया है कि फला फला औकात में बगैर इजाजत के अंदर नहीं दाखिल हो सकते। मिसाल के तौर पर फजर से पहले या जोहर के वक्त। ये औकात कैसे हैं? ये औकात ऐसे हैं कि यानी 3 औकात होते हैं, फजर से पहले, जोहर के वक्त और इशा की नमाज के बाद, कि जिसमें इंसान अपने अहल के साथ होता है। तो वहां पर यह कह दिया गया कि बगैर इजाजत के ना दाखिल हो सकता, ऐसे कपड़े में हो जिस कपड़े में वो शख्स बाहर नहीं आता या दूसरों के सामने या किसी भी हालत में हो सकते हैं। लेकिन उसके आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुन बअदहुन्ना तवाफूना अलैकुम बअदुकुम अला बअदिन। सूरत नूर में 58 नंबर आयत में फरमाया लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुन बअदहुन तवाफूना अलैकुम बअदुकुम अला बअदिन। इन वक्तों के मा सिवा ना तो तुम पर कोई गुनाह है ना उन पर। यानी 3 औकात जो बतलाए गए, कौन कौन से? फजर से पहले, जोहर के वक्त जिसको कैलूला का वक्त कहते हैं, और कौन सा वक्त? इशा की नमाज के बाद। तुम सब आपस में तवाफून अलैकुम बअदुकुम अला बअदिन, तुम सब आपस में एक दूसरे के पास बकसरत आने जाने वाले हो। तवाफ से मुराद क्या हुआ? बकसरत, ज्यादा से ज्यादा आने जाने वाले। तो मालूम यह हुआ कि यहां पर जो सबब है, असल सबब है, शरीयत ने जो बिल्ली को पाक करार दिया वो यही सबब है कि परेशानी लाहिक ना हो और इसमें इंसान परेशानियों से दूर ना हो। चूंकि अबू दाऊद की दूसरी रवायत आती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नहा लैसत बिनजसिन इन्नहा मिनत तवाफीना अलैकुम अवित तवाफात। यानी ये कि बिल्ली नापाक नहीं है इसलिए कि वो बकसरत तुम्हारे पास आने जाने वाली है। इसी तरह से एक दूसरी रवायत भी आती है कि इन्नहा लैसत बिनजसिन इन्नमा हिया मिनत तवाफीन अलैकुम वक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवज़्ज़उ बिफज़लिहा। कि पहली बात कि ये नापाक नहीं है और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और अबू कतादा की जो रवायत है उसमें भी यही साबित है कि अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पानी का जो है मटका रखा हुआ था या बर्तन रखा हुआ था और बिल्ली आई उसमें पीने लगी। तो उन्होंने क्या किया? डांट दिया उसको? नहीं, बल्कि उसको झुका दिया थोड़ा सा कि पानी जो है बिल्ली आराम से पी ले। और फिर उसी से आपने जब वजू करने का इरादा किया तो क्या कहा गया कि इसमें तो बिल्ली पानी पी चुकी है। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते सुना कि बिल्ली नापाक नहीं है। मालूम यह हुआ कि बिल्ली और कुत्ता बिल्कुल दोनों एक दूसरे के बरअक्स। बिल्ली का ना बदन पाक है नापाक है, ना उसका जूठा नापाक है, ठीक है ना उसका छूना नाजायज है। जबकि इसके बरअक्स कुत्ता का छूना, उसका जूठा इस्तेमाल करना या वो जिस बर्तन में मुंह डाल दे उस सामान का इस्तेमाल करना, सारी चीजें उसकी हराम हो जाती हैं। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने या शरीयत इस्लामिया ने जो बिल्ली के जूठे को या बिल्ली को पाक करार दिया है उसका सबब सिर्फ और सिर्फ
ایک ہی چیز نظر آتی ہے، وہ یہ تاکہ اس امت پر یہ چیز شاق نہ گزرے یا مشکل نہ گزرے۔ آئیے آخری حدیث بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ وعن انس جی پڑھیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی فبال فی طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق علیہ۔ یہ حدیث بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور اس میں بہت سارے مسائل پیش آئے ہیں، یعنی غور سے اس کو آپ دیکھیں گے اور اسی سے پتہ لگ جاتا ہے، چونکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی بھی ہیں، جو کہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف ہیں، مشہور ہیں، سب کوئی جانتا ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کی خدمت ہی میں لگے رہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جاء اعرابی، کہ ایک بدوی آیا، دیہاتی آیا، اعرابی بدوی دیہاتی آدمی، فبالا فی طائفۃ المسجد، اس نے کہاں پیشاب کرنا شروع کر دیا؟ مسجد کے ایک کونے میں، مسجد کے ایک کونے میں۔ فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو سختی سے منع کیا، ڈانٹا، سختی سے اس کو منع کیا، کس چیز سے؟ پیشاب کرنے سے۔ فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، صحابہ کو روکا، منع کیا۔ فلما قضى بولہ، جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم دیا؟ بذنوب من ماء فأہریق علیہ، ایک ڈول طلب فرمایا، ٹھیک ہے، جسے اس جگہ پر آپ نے انڈیل دیا یا بہا دیا، لوگوں کو حکم دیا، صحابہ کو، انہوں نے یہ کام کر دیا۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مشہور صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ چہیتے صحابی ہیں، آپ کی پیدائش ہجرت سے 10 سال پہلے ہوئی، ہجرت سے 10 سال پہلے، اور آپ کی والدہ ام سلیم نے ہجرت کے بعد جب وہاں پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور تا وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے جس نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ موقع نصیب فرمایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ کنیت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ابو حمزہ ہے، 10 سال تک آپ نے خدمت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں پر ہم حدیث پہ آ جاتے ہیں، اصل جو چیز ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ جاء اعرابی، کیا کون آیا؟ ایک اعرابی آیا، یعنی ایک بدوی یا دیہاتی آیا۔ اعرابی کا لفظ یہ دیہاتی اور بدوی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر اعرابی سے جو مراد ہے، یاد رکھیے گا، وہ ذوالخویسرہ یمانی تھے، ذوالخویسرہ
ذال واو ذل خویسرہ یمانی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو شہر کے حالات سے یا وہاں کے طور طریقہ سے واقف نہیں تھے. تو یہاں پر اعرابی سے مراد وہیں پر ہے، یہ جو ہے ذل خویسرہ یمانی رضی اللہ تعالی عنہ. وہاں پر لوگ دو قسم کے ہوا کرتے تھے، یاد رکھیے گا اس کو. جیسے اپنے یہاں جو شہر ہوتا ہے اور دیہات ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ہے. شہر کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ سٹی استعمال کرتے ہیں نا. اور جو قصبہ ہوتا ہے اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ٹاؤن ایریا. ہوتا نہیں ہوتا ہے. جبکہ دیہات الگ ہے، ٹھیک ہے نا. گاؤں جو گاؤں ہے، گاؤں کا رہنے والا، ٹاؤن ایریا کا رہنے والا اور سٹی کا رہنے والا، تینوں میں بہت فرق ہوتا ہے. یہاں پر بھی عرب پہلے دو قسم کے ہوا کرتے تھے. ایک کا نام ہوتا تھا حاضرہ، ہا الف ضاد را اور تا گول والا، اور دوسرے کا نام ہوتا تھا بادیہ. حاضرہ اور بادیہ. جو بادیہ کے لوگ ہوتے تھے، بادیہ ہی سے بدوی ہے یعنی دیہاتی، ان لوگوں کے اندر جہالت زیادہ ہوتی تھی. ان لوگوں کے اندر جہالت زیادہ ہوتی تھی. لیکن جو حاضرہ کے لوگ ہوتے تھے وہ اکثریت ان کی تعلیم یافتہ، اس میں جو ہے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے تھے. تو یہ جو اعرابی آئے، یہ شخص جو آیا تھا وہ کہاں کا تھا؟ بادیہ کا. ٹھیک ہے نا. بدیہ نہ کہہ دیجئے گا، بادیہ ہے یہ. بدیہ وہ دوسرا ہے جہاں پر آپ لوگ جاتے ہیں درس لینے کے لیے. ہاں، یہاں پر بادیہ، یہ بادیہ سے مراد دیہاتی لوگ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر میں یہ بتلانا چاہتا تھا کہ ایک اعرابی آیا، فبالا فی طائفۃ المسجد، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. یہاں پر ایک چیز اور بھی آپ جانتے چلیں کہ عرب کی یہ عادت تھی. آپ کہیں گے کہ کیسے لوگ تھے، اتنا بڑا دیہاتی آدمی آ جائے کہ مسجد ہی میں پیشاب کرنا شروع کر دے. ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بات آئے. اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ عرب کے یہاں پیشاب کے لیے آج کی طرح سے تو ٹوائلٹ بنے نہیں ہوتے تھے. پیشاب کے لیے لوگ زیادہ دور نہیں جاتے تھے، لیکن جب پاخانہ کرنا ہوتا تھا تو زیادہ دور جاتے تھے، پردے یعنی دور ہو کر کے ذرا جہاں سے کوئی دکھائی نہ دے. یہ شخص اسی عادت کے مطابق کہ تھوڑی دور پیشاب کے لیے تو تھوڑی ہی دور جانا پڑتا ہے، لہذا وہ کام تو کیا. کون سا؟ تھوڑی دور. ساتھ میں رہیں گے تبھی مزہ آئے گا. یعنی میں یہ بتلا رہا ہوں کہ یہ لوگ عام طور پر پیشاب کے لیے ایک جگہ سے، یعنی جہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان سے دور، زیادہ دور نہیں جاتے تھے، لیکن پاخانہ کرنا ہوتا تھا زیادہ دور جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ شخص چونکہ دیہات سے آیا ہوا تھا وہی چیز جانتا تھا کہ پیشاب کرنا ہے کہ کچھ تو کرنا نہیں ہے، تھوڑی دور ہٹ جاتا ہوں. لیکن اس نے یہ نہیں فرق کیا کہ یہ مسجد ہے یا غیر مسجد ہے. مسجد اور غیر مسجد کی تمیز نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے وہ شخص مسجد وہاں سے تھوڑا ہٹ کر کے، چونکہ پیشاب کرنا تھا، تھوڑا ہٹ کر کے اور وہیں پر ایک کونے میں فی طائفۃ المسجد آ رہا ہے، مسجد کا ناحیہ، مسجد کا کونا، نہ کہ بیچ مسجد میں. معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنے حساب سے صحیح چلا تھا، چونکہ پیشاب کرنا تھا لہذا تھوڑا ہٹ کر کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. فزجرہ الناس، تو لوگوں نے، یہاں پر دیکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس حدیث میں غور سے سنیے گا. فزجرہ الناس، لوگوں نے اسے ڈانٹا. ڈانٹنا اور منع کرنا دو چیزیں ہوتی ہیں، ہے یا نہیں؟ اسلوب کا فرق ہو جاتا ہے. فزجرہ الناس، لوگوں نے اس شخص کو ڈانٹا یعنی سختی سے منع کیا. اب وہاں پر کون تھے؟ ہائی کمان. ہائی کمان کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا،
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फनहाहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। किस चीज से मना किया? हाँ, हो गया ना इख्तिलाफ। यही कुछ चीजें होती हैं इसमें, याद रखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन लोगों का उसलूब था, उस उसलूब से मना किया था कि ये तरीका नहीं है रोकने का। भाई आप किसी को सही रास्ता बतलाएं, जैसे कोई शख्स कोई गलत काम करने लगा, मिसाल के तौर पर उल्टे हाथ से उठा करके पानी पीने लगा, आप कह रहे हैं बेवकूफ हो क्या? दूसरा लफ्ज कह रहा भाई साहब ये हदीस के खिलाफ है, हमारे नबी की सुन्नत ये नहीं है। दोनों में फर्क हुआ या नहीं हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर सी बात है मना तो करना था ही, लेकिन उन लोगों का जो तरीका था मना करने का वो इसीलिए आया फमनाहु नहीं है, फज़जरहुन्नास है। लोगों ने उसको डांटना शुरू कर दिया था, लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरीके से मना किया कि यह तरीका मना करने का नहीं होता है। इसी तरह से एक मुस्लिम की रवायत में आता है वला तुजरिमुहु दाऊहु, यह सही मुस्लिम की रवायत में आता है, यानी यह कि उसको जो पेशाब कर रहा है रुकावट न डालो। और दूसरी रवायत में आता है फलम्मा कज़ा बौलहु अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेज़नूबिन मिम्माइन, बेज़नूबिन मिम्माइन जिस तरह से यहां पर है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? एक रवायत सही मुस्लिम की रवायत ला तुजरिमुहु, यह सही मुस्लिम की रवायत, और जबकि इस रवायत में जो भी आपने पढ़ी क्या है? अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेज़नूबिन मिम्माइन, जब फारिग हो गया पेशाब से तो पानी का एक डोल तलब किया, एक डोल तलब किया। अज़्ज़नूब का लफ्ज जो यहां पर आया है उस डोल को कहते हैं जो पानी से भरा हुआ हो, उस डोल को कहते हैं जो पानी से भरा हुआ हो। और इसी तरह से एक रवायत और आती है कि सुम्मा अमरा बेसजलिन मिम्माइन, सुम्मा अमरा बेसजलिन मिम्माइन, पानी से भरा हुआ डोल का हुक्म दिया आपने कि पानी से सजल भी कहते हैं वो पैमाना जो भरा हुआ हो, यानी डोल ही का एक किस्म है, लेकिन जब पानी से भरा हुआ होगा तो उसको क्या कहेंगे? डोल कहेंगे। इसलिए अगर इसमें पानी ना हो तो उसे ज़नूब नहीं बल्कि उसको दलु कहते हैं, दलउन, जिसको हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं दाल लाम वाव, दलउन। अगर पानी से भरा हुआ हो तो उसको ज़नूब कहते हैं या सजल कहते हैं, अगर पानी से खाली हो तो उसको क्या कहते हैं? दलु कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर सी बात है मुख्तलिफ रवायतें हैं, मुख्तलिफ अल्फाज हैं कि कहीं सजल का लफ्ज आया, कहीं ज़नूब का लफ्ज आया, आपने तलब किया वो बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ हो। फ़उहरीक़ अलैहि, तो उस जगह पर बहा दिया गया। अब देखें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, दोनों आलम के लिए आप रहमत बना करके भेजे गए हैं। सामने सब कुछ हो रहा है, एक शख्स मस्जिद में पेशाब कर रहा है, लेकिन अखलाक करीमाना देखिए, कुर्बान जाइए इस पर कि दावत का तरीका कैसे होता है। आगे चलें। फ़उहरीक़ अलैहि, उस जगह पर बहा दिया गया। यह हदीस आपने पूरी सुन ली और उसका तर्जुमा सुन लिया, उसकी वजाहत सुन ली। आइए यह हदीस, इस हदीस से कितने फायदे मुस्तंबत होते हैं वो असल है, आपकी नजर होनी चाहिए एक एक पॉइंट पे। एक पहली बात, आदमी का पेशाब क्या है? नापाक है। इस हदीस से पता चला कि आदमी का पेशाब नापाक है, लिहाजा चाहे वो कपड़े पर लग जाए, चाहे बदन पर लग जाए, यहां तक कि जमीन पर, जगह पर, तब भी उसको हमें
پاک کرنا ہے. ایک فائدہ تو ہمیں یہ ملتا ہے اس حدیث سے. دوسرا فائدہ دیکھیں, زمین پر پیشاب ہو تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے, پتہ چل گیا اس حدیث سے. نہیں کہ اگر ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں شخص پیشاب کر رہا تھا اور جگہ اتنی ہی ہے, اب ہم نے جب دیکھا ہے تو ہم اس کو پاک کیسے کریں گے؟ کیا کوئی گرم چیز وہاں پر استعمال کریں گے کہ خشک ہو جائے؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تیسرا فائدہ دیکھیے, مسجد کا احترام. مسجد کا احترام. صحابہ نے منع کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو منع کیا تھا وہ اس لیے نہیں منع کیا تھا کہ پیشاب کرنے دو. اگر پیشاب اصل وہ ہوتا تب تو مسجد کا احترام باقی ہی نہیں رہ جاتا. چونکہ ان لوگوں کے منع کرنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع کیا تھا. معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے احترام میں سے یہ بھی ہے کہ نہ وہاں پیشاب کیا جائے. مسجد کے احترام میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں کوڑا کرکٹ کسی طرح کی کوئی چیز نہ ڈالی جائے. مسجد کے احترام میں سے یہ بھی ہے کہ ہم وہاں پر, مسجد کس کام کے لیے ہے؟ عبادت کے لیے ہے. تو جب عبادت کے لیے ہے, عبادت ہی کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر کسی طرح کی غلاظت یا گندگی نہیں کی جائے گی. اس کا خیال رکھنا ہر مسلمان کا کام ہونا چاہیے. اسی طرح سے نماز کی صحت کے لیے, یعنی نماز کے قبول ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ وضو. ٹھیک ہے نا, وضو شرط ہے. اسی طرح سے حدث سے بھی پاک ہونا ہے. ٹھیک ہے نا, نجاست سے بھی پاک ہونا ہے, چاہے وہ نجاست کپڑے میں ہو, بدن میں ہو یا جگہ. جو چیز یہاں پر اصل جو چیز ہے جگہ کا بھی پاک ہونا, یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ جس طرح سے آپ کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے, لباس کا پاک ہونا ضروری ہے, اسی طرح سے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی طلب کر کے وہاں پر پانی انڈیلنے کا حکم نہیں دیتے. اسی طرح سے دلیل یہاں پر ایک اور نکلتی ہے, اور اس کو سب کوئی سن لے, کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ان پڑھ, گنوار, دیہاتی, جاہل اگر آ جاتا ہے تو کیا آپ اپنی انا میں اس کو ٹھکرا دیں گے؟ یہاں پر دیکھا آپ نے, صحابہ کو فوراً پکڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قربان جائیے, یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جن کے اشارے پر قبلہ تبدیل ہو گیا. دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص جان بوجھ کر کے یہ کام نہیں کر رہا ہے, چونکہ وہ دیہات سے آیا ہوا ہے. اس کو یہ پتا ہے پیشاب کرنے کے لیے بہت دور نہیں جانا پڑتا ہے, دور نزدیک ہی میں کام بنا لیتے ہیں. لہذا وہ ایک کونے میں ہو کر کے اپنا کام چلا رہا تھا, وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا تھا, وہی اس کا طریقہ ہی تھا. مثال کے طور پر ایک شخص آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ اس کا احترام کر رہے ہیں, آپ کیسے ہیں اور آپ کے حالات کیسے ہیں, آپ کے بچے کیسے ہیں وغیرہ, اور وہ جتنے الفاظ بولتا ہے آپ سے کہتا ہے ٹھیک ہے تمہارے بچے کیسے ہیں, تم کیسے ہو, آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کو ڈانٹ دیں گے؟ کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ آپ کا جھڑ. اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ صحیح بول رہا ہے, چونکہ اس کا یہی طریقہ ہی ہے, اس کا یہی طریقہ ہی ہے, خلاص آپ کی شان میں گستاخی نہیں ہوئی. ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی ایسی جگہ سے آیا کہ وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے, اس کا سلیقہ ہی ہے, طریقہ ہی ہے, طور طریقہ ہی اس کا یہی ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ دیہاتی شخص ہے, دیہات سے آیا ہوا ہے, اور صحابہ اس پر ٹوٹ پڑے. فوراً آپ نے اس اسلوب سے روکا کہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہے, اور اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈانٹنے ہی سے منع نہیں کیا، بلکہ اپنے پاس بلایا اور آپ نے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین صبوا علیہ سجلا من ماء، تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہو، پریشانی نہیں، تکلیف نہیں، پانی لو ڈال دو، معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ لیکن اگر اسی کو پکڑا جاتا تم کون ہو اور کیسے ہو، اتنی تمیز نہیں اور یہ نہیں وہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی یہ کہ دعوت ہمیشہ حکمت اور بہترین نصیحت کے ذریعے سے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس اتنی تعلیم ہے اور ہمارے سامنے والا کچھ نہیں جانتا ہے لہذا نہیں، کبھی بھی یہ چیز اپنے ذہن و دماغ میں نہیں لانی چاہیے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ لہذا ساتھ ہی ساتھ یہاں پر وہ شخص جس نے پیشاب کیا تھا، ظاہر سی بات ہے بعد میں تو اس کو پتا چلا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، اگر آپ اپنے اخلاق سے اس کو نہ روکے ہوتے، اخلاق کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا، بیچ میں جیسے صحابہ نے ڈانٹنا شروع کیا تھا تو شخص کیا کرتا؟ اٹھ کے بھاگتا، پھر کیا ہوتا؟ اور جگہ بھی خراب ہوتی یا نہیں خراب ہوتی؟ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اطباء کا یہ کہنا ہے، ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ایسی صورت میں اچانک پیشاب رکنے سے کوئی بھی خرابی آپ کے اندر ہو سکتی ہے، لہذا وہ لوگ بھی اس کا خیال رکھیں کہ کبھی کبھار بچے کو اپنے گود میں لیے رہتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، اور دیکھا کہ اچانک وہ پیشاب کرنا، اب ظاہر سی بات ہے اچانک کیا اس کو پیشاب آیا، چھوٹا بچہ وہ پیشاب کر دیا، اب جیسے جسم گرم ہوا یا ٹھنڈا ہوا فوراً جھٹک دیتے ہیں اس کو، بہت غلط ہے۔ اس سے بچے کو طبی نقطۂ نظر سے نقصان پہنچ سکتا ہے، لہذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ کہنے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو روکا، پہلی بات وہ شخص جہاں پر پیشاب کر رہا تھا اتنی ہی جگہ پر پانی منگا کر کے وہاں پر ڈلوا دیا، بات ختم، ورنہ مسجد بھی خراب ہوتی، وہ شخص شرمندہ بھی ہوتا، بہت سارے مشاکل پیش آتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو جو ایک بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو ہمیں جھنجھلاہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیں آپے سے اپنے آپ کو کھو نہیں دینا چاہیے، آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ اور یہ چیز اوروں ہی کے ساتھ نہیں، ہمارے اپنے گھر میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، بچوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، بیوی کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو۔ تو ایسی صورت میں انسان کو اخلاق جس طرح سے، اب یہ سوچ لیجیے مسجد میں پیشاب کتنی بڑی چیز ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی غصے کے کسی بھی چیز کا وہ نہیں کیا، آرام سے اس کو بلایا۔ اس کو دو چیزیں ہوئی، ایک طرف تو ادھر صحابہ کو دعوت دینے کا طریقہ سمجھا دیا کہ تم لوگ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہو، نہ کہ پریشانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ سامنے والا بھی خوش ہو گیا کہ اگر یہ صاحب نہیں ہوتے تو میرے ساتھ یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دعوت کا میدان جو ہوتا ہے بہت ہی اہم ہوتا ہے اور اس میں ہمیشہ صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی اور خاص طور سے دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔